وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعلى البررة الأولياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلني منهم وزراء وأنصارا وأسهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، عزیزان من، محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے مخدوم محترم فاضل جلیل جامع المحاسن مولانا زمران صاحب زید مجدہ ودامت برکاتہ کی شفقت اور مہربانی سے آپ سے چند کلمات اور کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع مند ہو اور باعث اجر ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا ماہانہ درس قرآن کا پروگرام ہے، کوئی رسمی تقریر اور رسمی جلسہ نہیں ہے. پہلے ایک مرتبہ کچھ بات چیت کا موقع ملا تھا، اس وقت بھی یہی گزارش کی تھی کہ یہ حلقے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک انعام ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک انعام ہے. ایسے علماء اور ایسی مجالس، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو چر لیا کرو، وہاں سے نفع اٹھا لیا کرو، وہاں سے پھول چن لیا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی: وما ہی ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حلق الذکر، ذکر کے حلقے، ذکر کی مجلسیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی مجلس ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو اس کو آپ نے جنت کے باغات قرار دیا ہے. گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس ہے. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اکٹھا ہوتا ہے. فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ مجلس ذکر کی بھی ہے اور ذکرہ یعنی نصیحت کی بھی ہے.
اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس ماہانہ مجلس کو بھرپور انداز سے اس میں آنا چاہیے اور اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک سبق کے لیے طالب علم استاد کے پاس جاتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ علم کی مجلس بھی ہے، ذکر کی مجلس بھی ہے اور علم کی مجلس بھی ہے کہ اس میں انسان کو کسی عالم کی زیارت کا موقع بھی مل جاتا ہے اور علم حاصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالمن او متعلمن، کہ یا تو عالم بن جاؤ یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن ثالثاً، اس کے علاوہ کوئی ولا تکن رابعاً، چوتھے مت بنو، یا عالم بنو یا متعلم بنو، علم حاصل کرنے والے طالب علم بنو یا پھر ان سے محبت کرنے والے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کس میں ہے، علماء میں ہے، طلباء میں ہے یا ان سے محبت کرنے والوں میں ہے۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کم از کم علماء سے، طلباء سے محبت کرنے والا ہو۔ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں اور دیواروں پر، اسکول کی دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ علم کی علماء نے فرمایا کم از کم اتنی مقدار انسان کو آنی چاہیے کہ اس کے 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزر سکے، اس کے عقائد صحیح ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے عقائد ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد عقائد ہے۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے اعمال قبول ہے۔ عقیدہ گرا ہے، عقیدہ کا عقدہ گرا کو کہا جاتا ہے، ایک ہی جگہ کھلتی ہے ایک ہی جگہ بند ہوتی ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عمل میں اونچ نیچ کی گنجائش اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن عقیدے میں کوتاہی نہیں ہے، اس میں یا ادھر ہے یا ادھر ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس میں بس سیدھا انسان کو یا اللہ تعالیٰ کو ماننا یا نہیں ماننا، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا ماننا یا نہیں ماننا، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں عقائد یا ٹھیک ہے یا غلط ہے، آخرت کو یا ماننا یا نہیں ماننا، قبر کے عذاب کو ماننا یا نہیں ماننا، حشر کو ماننا یا نہیں ماننا، جنت کو ماننا یا نہیں ماننا، جہنم کو ماننا یا نہیں ماننا۔ اس لیے دین کا سیکھنا یہ ہمارے ذمہ اور ہمارے فرض ہے، انسان جس عمر میں بھی پہنچ جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اب ہمارے سیکھنے کی عمر گزر گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ نجوم ہدایت ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کبھی مقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے لوگ ستاروں کی مدد سے راستہ تلاش کیا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے یا نہیں؟ ستاروں کو دیکھ کے ٹائم دیکھ لیا کرتے تھے، رات کو بزرگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب تہجد کا ٹائم ہو گیا، فلاں ستارہ اس جگہ پر آ گیا، اب فجر کا ٹائم ہو گیا، اب اتنی روشنی پھیل گئی ہے۔ اس سے ہمارے بزرگ اور بڑے راستہ بھی معلوم کرتے تھے، اوقات بھی معلوم کرتے تھے، رہنمائی پاتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہے نجوم ہدایت ہے، ہدایت کے ستارے ہیں۔ جس طرح دنیا میں راستہ ستاروں کی مدد سے سمندری سفر میں بھی لوگ تلاش کیا کرتے تھے، تو ستارے کے رخ پر سفر کیا کرتے تھے کہ اس رخ پر ہم نے سفر کرنا ہے۔ رات کے وقت میں اور کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، نہ کوئی راہبر ہے سمندر میں، پانی میں، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی میپ ہے، نہ کوئی لوکیشن ہے، نہ کوئی گوگل ہے، کوئی سہولت نہیں ہے سوائے اس کے
کہ ستاروں کو دیکھ کے اپنا سفر کا رخ متعین کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس طرح دنیا میں تم اپنے راستے کا تعین اور اپنے رخ کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کرتے ہو، دین میں تمہیں اپنے راستے کا تعین، صراط مستقیم کا تعین میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر کرنا ہے۔ آپ نے جو ان کو نجوم ہدایت قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی ہر عمر اور زندگی کے ہر طبقہ کے افراد کے لیے رہنمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتی ہے۔ آج ایک دوست کہنے لگے کہ بعض واقعات ایسے مل جاتے ہیں کہ جناب کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، ایسے بھی واقعات مل جاتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اب یہ صحابی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، میں کیا کروں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رخ پھیر لیتے، مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ کسی طرح سزا سے بچ جائے، کیونکہ جو شریعت میں سزا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حدود۔ حدود میں حتمی امکان شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان پر سزا لاگو نہ ہو، لیکن جب کوئی صورت اور باقی نہ رہے پھر سزا لاگو کی جاتی ہے، اس کو حد کہا جاتا ہے۔ شریعت میں جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا یہ ہے شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے اس کو تباہ کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے۔ الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، قرآن کریم میں سورہ نور میں یہ سزا بیان فرمائی۔ شراب پینے والا ہے تو 80 کوڑے مارے جائے۔ کسی مسلمان پاک دامن پر ناجائز زنا کی تہمت لگا دی ہے تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائے۔ شریعت نے یہ سزائیں متعین کی ہے۔ کتب علیکم القصاص، کسی کو ناجائز اور ناحق قتل کر دیا ہے تو قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے۔ الاذن بالاذن، کان کسی کا کاٹ دیا بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے۔ العین بالعین، آنکھ کسی کی ضائع کر دی بدلے میں اس کی بھی آنکھ ضائع کی جائے۔ شریعت نے یہ سزائیں متعین کی ہے۔ صحابی آ کر آپ کی مجلس میں کہنے لگے یا رسول اللہ زنا ہو گیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے بھی آئے پھر کہا یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیونکہ صاف ستھرے لوگ تھے، یہ نہیں کہ چور ہو دل تھے، بالکل اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان اور تقوی کے معیاروں پر رکھا تھا اور پرکھا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان، تقوی، ذوق للہیت، محبت الہی اور محبت رسول کو بھر دیا تھا۔ ان کے رگوں میں خون میں، ان کے خون میں، ان کی رگوں میں خون کی جگہ محبت خداوندی دوڑتی تھی، محبت رسول دوڑتی تھی، اللہ کا خوف اور خدا کی خشیت دوڑتی تھی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب اس طرح کے بھی واقعات مل جاتے ہیں۔ میں نے یہ گزارش کی ان سے، میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام حالات میں صحابی سے گناہ نہیں کرواتے، عام حالات میں اللہ اسے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کا ایمان صحابی کا اور خوف خدا اس معیار کا ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ معصوم تو نہیں ہے، معصوم صرف نبیوں کی ذات ہے، معصوم صرف نبیوں کی ذات ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ فرشتے معصوم ہیں اس معنی میں کہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، سرے سے ہے نہیں، تقاضا ہی نہیں ہوتا گناہ کا۔ انبیاء میں تقاضا بشریت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کیا ہے؟ معصوم ہے۔ بچوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم ہیں۔ کیسے معصوم ہے؟ یہ تو شرارتیں کرتے ہیں، ان جیسی شیطانیاں تو کوئی کرتے ہی نہیں ہے، ان سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ ان کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مواخذہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ اگر چوری کر لیں، مثلا چوری کا سبق بھی بڑھا رہا تمہیں، مثلا چوری کر لیں، کوئی اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے، گالی دے دیتے ہیں،
کوئی بھی اور غلطی کرتے ہیں تو ان کے ذمے گناہ نہیں لکھا جاتا، غلطی کا مادہ بھی ہے، غلطی کرتے بھی ہیں لیکن مواخذہ نہیں ہوتا۔ بچے اس معنی میں معصوم ہے، حقیقی معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ گناہ کا بشریت کا تقاضا موجود ہے لیکن گناہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عصمت انبیاء کا ایک مستقل موضوع ہے، پھر اس کا سوال و جواب ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گناہ ہونے نہیں دیتے، عام حالات میں یہی بات ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ محفوظ ہے، یہ سبق یاد کر کے جائے۔ انبیاء معصوم ہے اور صحابہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ محفوظ ہے تو مطلب اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ نبی میں اور غیر نبی میں فرق بھی ہونا چاہیے، پھر انسانوں کی راہبری اور رہنمائی بھی ہونی چاہیے، امت کے سامنے پریکٹیکل دین اور عملی شکل میں مشق کی صورت میں دین ہونا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھار صحابی سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہو جائے، نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہو جائے۔ کئی لوگ صحابہ کو بھی انبیاء والا رتبہ نہ دینا شروع کر دیں، جس طرح لوگوں نے دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت علی کا رتبہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، حضرت علی کا رتبہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، رتبہ امامت بالتر از نبوت است۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ امامت کا جو رتبہ ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہوتا ہے، لہذا حضرت علی کا مقام، حسن حسین کا مقام اور باقی جو امام ہے 12 امام، ان کا رتبہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے اور ہوگی، تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہو جائے۔ باتیں ہوئی ہے، چوری کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، زنا کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، 50 صحابہ کا ایک دستہ بیک سائڈ پر کھڑا کیا تھا کہ یہاں پر تم کھڑے ہو جاؤ اور یہاں سے تم کسی حال میں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہمیں پرندے ہماری لاشوں کو نوچ جائیں پھر بھی تم نے اس مقام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت مطعم بن جبیر، یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سپہ سالار تھے اس دستے کے 50 کے دستر کے۔ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافروں کی صف میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اور خالد بن ولید وہ سپہ سالار ہے جس نے نہ اسلام میں شکست کھائی ہے نہ کفر میں شکست کھائی، 120 جنگیں لڑی ہے، اور یہاں پر بھی جو جنگ کا ایک دفعہ پانسا پلٹا اور غزوہ احد میں صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے سبب یہی بنے تھے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، 120 جنگیں لڑی، لیکن وفات پھر بھی کہاں ہوئی؟ بستر پہ ہوئی، شہادت کی موت نہیں ملی۔ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے اگر موت جنگ میں اور جہاد میں ہوتی تو خالد بن ولید آج بستر پہ نہ مرتا۔ زندگی اور موت کا مالک و مختار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جیسے چاہے بچا لے کسی کو۔ آپ کو پتا بھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا، کلر کہار میں بس الٹ گئی، شالیمار راولپنڈی سے جنگ جانے والی گاڑی تھی جو کلر کہار کے قریب بریکیں فیل ہونے سے گاڑی الٹ گئی۔ سرگودا کے قریب ایک جگہ ساہیوال، وہاں کے ہمارے ایک دوست، میری طرف توجہ رکھیے، وہاں کے ہمارے ایک دوست، ان کی بھابھی اور بھائی اسی گاڑی میں تھے۔ ہمارے وہاں مفتی صاحب ان کے رشتہ دار ہیں، اسی گاڑی میں تھے۔ گاڑی الٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس میں متعدد لوگ 15-20 افراد اس میں ان کی وفات ہوئی ایکسیڈنٹ میں۔ اب وہ جو ان ہمارے دوست کے بھائی اور بھابھی تھی، بھابھی کی موقع پر وفات ہوگی، اور کیسے وفات ہوئی؟ 2 سیٹوں کے درمیان میں گردن آ گئی، 2 سیٹوں کے درمیان میں گردن آئی اور وہ وہیں پر ان کی وفات ہوگی۔ جبکہ جو بھائی ہے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، اس کے پورے جسم پر ایک خراش بھی نہیں ہے۔
پورے جسم پر ایک خراش تک نہیں ہے. زندگی اور موت کا مالک و مختار کون ہے؟ اللہ تعالی. غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالی یہ غزوہ احد میں صحابہ کرام کا ڈیوٹی لگائی، آپ نے تو یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ بھائی اب تو فتح ہو گئی ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے، کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور اب معاملہ آ گیا مال غنیمت کا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہو گیا. انہی 50 صحابہ میں کچھ صحابہ کہنے لگے کہ اب ہمارے یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقصد تھا ہمارا وہ پورا ہو گیا، لہذا اب چلتے ہیں. لیکن جو امیر تھے ان کے وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنی بات پر کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، لہذا ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. 10 صحابہ وہاں موجود رہے، باقی سب وہاں سے چلے گئے. 40 صحابہ. ان کی اس غلطی سے، یہ گناہ تھا، غلطی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نافرمانی تھی، ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروائی تاکہ امت کو اس سے اسباق حاصل ہو. علماء نے مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس پر متعدد فوائد اور حکم لکھی ہے کہ اس ایک واقعے سے امت کو کتنے اسباق اور احکام حاصل ہوئے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تنبیہ آ گئی تھی، تنبیہ کی صحابہ کرام کو. تنبیہ کے بعد اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے ان سے کیا کر دیا؟ اب جب اللہ نے معاف کر دیا، اب میرے لیے اور آپ کے لیے اور کائنات کے کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا برائی سے تذکرہ کرے. لا نذکرہم الا بخیر. اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ صرف اچھائی اور بھلائی سے کرنا جائز ہے، برائی سے ان کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا قرار دیا جی؟ نجوم ہدایت قرار دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. دوسرا طبقہ یہاں پر کب تک ہے جی؟ دوسری جماعت ہے جسے اہل بیت کہا جاتا ہے. دوسری جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت. یہ بھی صحابہ ہی کا ایک طبقہ ہے. اس کا ایک طبقہ ہے، صحابہ ہی کا ایک جز ہے، جو صحابی بھی ہے اور صحابی ہونے کے ساتھ اہل بیت بھی ہے. گویا انہیں 2 شرف حاصل ہے، صحابیت کا بھی اور اہل بیت ہونے کا بھی. ان اہل بیت کو اللہ کے نبی نے سفینہ نوح قرار دیا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. کس کی مثال ہے جی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی. معلوم ہے آپ کو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے کامیاب ہو گئے، جو نہیں سوار ہوئے وہ کیا ہوئے؟ ڈوب گئے. آپ نے بھی یہی فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. من رکبھا نجا. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور غرق ہو گیا. صحابہ کو اللہ نے نجوم ہدایت قرار دیا. ان کے بغیر بھی اس پر میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ کشتی نوح میں بیٹھ کر راستہ ہمیں ان نجوم ہدایت کو دیکھ کر ملے گا. سفر کرنے کے لیے تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کشتی کی ضرورت ہے، ورنہ ڈوب جائیں گے. لیکن راستے کے تعین کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے. نہ اس کشتی کے بغیر چارہ کار ہے، نہ نجوم ہدایت کے بغیر چارہ کار ہے. دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں ضروری ہے. راستے کا تعین نہ ہوا پھر بھی تباہی اور ہلاکی ہے، اور اگر سواری صحیح نہ ہوئی، سواری محفوظ نہ ہوئی، پھر بھی تباہی اور ہلاکی ہے. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں سے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر انگریز کا تسلط تھا. 1857 کی جنگ آزادی
اور اس کے بعد کے مار کے اس وقت ایک نعرہ یہ لگایا گیا ہندوستان میں کہ انگریز نے کہا کہ ہم ایسی نسل تیار کریں گے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوگی لیکن ذہن اور فکر کے لحاظ سے مغربی اور انگریزی ہوگی. ان کا دل دماغ انگریز ہوگا، دیکھنے میں مسلمان نظر آئے، رنگ اور نسل میں ہندوستانی ہوں گے. ہمارے بزرگوں میں قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کریں گے جو رنگ اور نسل میں ہندوستانی ہوں گے. اس وقت پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا. رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں گے، ذہن اور فکر کے لحاظ سے محمدی اور اسلامی ہوں گے. آج آپ کے سامنے موجود ہے یا نہیں؟ ادھر آؤ بیٹا، آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو بچے کا لباس دیکھے آپ، مسلمانوں والا ہے، سر پہ ماشاءاللہ ٹوپی ہے سفید رنگ کی. اور قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذکر اور علم کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ اسی کا فیض ہے، یہ اسی کا فیض ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پودا لگایا تھا، آج پورے بر صغیر پاک و ہند نہیں پوری دنیا کے اندر ان اکابر کا فیض موجود ہے. ہمارے بزرگ تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گزرے ہوئے تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کی وفات کو. چند دن پہلے مجھے پتہ چلا عربی ان کی ایک کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا اور وہ اردن سے شائع ہوئی. کہاں سے شائع ہوئی؟ اردن سے شائع ہوئی. کہاں اردن، کہاں پاکستان اور ہندوستان. ہمارے بزرگوں کا فیض اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا. اسی طرح ان کی ایک کتاب مشہور کتاب ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، بہشتی زیور، اس کا عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور وہ ترکی سے شائع ہو چکی ہے. ترکی سے. اس وقت کس کا خیال تھا ایک انار کے درخت کے نیچے یہ باغ اور یہ گلشن لگا تھا، ایک انار کا درخت تھا، ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا. اس میں اساتذہ کے لیے بھی سبق ہے. وہ اساتذہ جو آج چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی درسگاہ ملے اور ہمیں تیار فصل ملے، سینکڑوں طلباء ملے، اور ان واعظین اور مبلغین کے لیے بھی سبق ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع ہوگا تو پھر ہم تقریر کریں. بعض خطیبوں کا مزاج ہوتا ہے نا، وہ آ جائیں تو وہ مجمع تھوڑا ہو تو وہ تقریر ہی نہیں کرتے. طبیعت چل نہیں رہی، طبیعت کھل نہیں رہی ہے، کیونکہ دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو خطیب ہوں ہزاروں کا اور لاکھوں کا خطیب ہوں، 3 4 40 50 افراد کو تقریر کرنا یہ تو میری شایان شان بھی نہیں. ہمارے بزرگوں میں سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. مسجد میں بیان کیا، دہلی کی مسجد میں، دہلی کے ہی تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان کے فرد فرید اور عظیم انسان اور سپہ سالار اور مجاہد کبیر ہے. مسجد سے نکلے، لاکھوں کا مجمع تھا، دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. سیڑھیاں اتر رہے تھے، ایک شخص آیا، حضرت سے ملا، حضرت سے کہا کہ بتایا حضرت کو کہ میں تو بہت لمبا سفر کر کے آپ کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے کہا اچھا بیان تو ختم ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھو تمہیں دوبارہ سناتا ہوں، بیٹھو تمہیں دوبارہ سناتا ہوں. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. مقصد کیا تھا؟ جب مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو پھر ایک میں اور 101 میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پھر ایک میں اور ہزاروں اور لاکھوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے بزرگ تھے، حضرت بات چلی تو میں واقعہ سنا دوں. مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. 18 سال کی عمر میں حضرت تھانوی نے ان کا نکاح پڑھایا خود. ان کے والد صاحب حضرت تھانوی کے خاص آدمی تھے اور ان کی خانقاہ میں مقیم ہوا کرتے تھے. مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
इतने बड़े आलिम, अरबी में किताबें, उर्दू में किताबें, 150 के करीब हजरत की किताबें हैं, छोटी बड़ी किताबें मिलाकर 150 के करीब। उनके बारे में हजरत के पास एक तालिब इल्म देहात से आता था, एक ही तालिब इल्म हिदायत पढ़ने वाला, एक हिदायत किताब है जो आखिरी सालों में आलिम को पढ़ाई जाती है। एक तालिब इल्म हजरत के पास पढ़ने के लिए आया करता था, दूर से देहात से, और हजरत उस एक तालिब इल्म के लिए 2.5-3 घंटे मुताला करते थे कि मैंने इस तालिब इल्म को किताब पढ़ानी, 2.5-3 घंटे उस एक तालिब इल्म के लिए मुताला कर। और फिर लतीफे की बात भी है और सबक की बात भी है कि वो तालिब इल्म जैसे ही हजरत किताब खोलते और सबक शुरू करते, वो तालिब इल्म फट्टी पे सर रख के सो जाता था, सिपाही होती है उस पे सर रख के सो जाता था। हजरत पांव पे पांव रख के ऐसे पढ़ा रहे होते थे जैसे सामने कोई 400-500 तलब आ बैठे। हजरत जैसे सबक खत्म करके किताब बंद करते, तालिब इल्म उठ जाते थे। लेकिन हजरत यानी मकसूद क्या था, इतने बड़े आलिम, लेकिन मकसद अल्लाह की रजा था। आज हमारे अंदर बहुत बड़ी जिस चीज की कमी है वो यही है कि हमारे कामों में हम मकसद अपना सही नहीं रखते। साहबे किराम और अहले बैत, इन लोगों के अगर आप मिशन और काज को देखें, सिवाय अल्लाह की रजा के कोई और मकसद और मिशन उनके किसी काम में कतन हतमन और यकीनन नजर नहीं आता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी सारा खानदान कुर्बान करवाने, सिवाय अल्लाह ताला की रजा के कोई और मिशन और मकसद नहीं था। क्या जरूरत थी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को सारा मानो जर छोड़ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगने का। हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह, हजरत अबू बकर सबसे बड़े ताजिर थे मक्का मुकरमा के, क्या जरूरत थी उनको अपनी तिजारत छोड़ने की, अपने खानदान की दुश्मनियां मोल लेने की। इन लोगों ने, साहबे किराम ने और अहले बैत ने जो काम किया अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मामूली काम भी किया जाए उसकी वैल्यू, वक़ात और हैसियत अल्लाह ताला के यहां बहुत बड़ी होती है। इसकी मैं मिसाल लेता हूं। मिसाल के तौर पर आप मौलाना जुमरान साहब को एक आदमी देता है 10 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूं, 10 लाख रुपए देता है मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, लेकिन उसकी नीयत खुदा न खास्ता ये है कि लोग कहें कि वाह जी मलिक साहब ने, चौधरी साहब ने, खान साहब ने, फुला साहब ने कितना तावन किया, मकसद अल्लाह की रजा नहीं। और एक शख्स उठता है वो इनको 50 रुपए देता है या 10 रुपए देता है, लेकिन मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा है और कुछ नहीं। उस 5,000, 1,000, 10,000 वाला उससे बढ़ जाएगा जिसने 10 लाख दिए, क्योंकि उसकी नीयत दुरुस्त है। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। बहरहाल आज की गुफ्तगू हमारी सारी तकरीबन तौहीद में गुजर गई है। मेरा उन्वान यही साहबे किराम और अहले बैत ही थे, लेकिन हमारी आज की गुफ्तगू जो असल उन्वान था उसके बजाय तौहीद पर गुजर गई। साहबी किसे कहा जाता है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है सही बुखारी, उसकी पहली जिल्द के आखिर में उन्होंने कुछ हदीसें नकल की है सहाबा की फजीलत में, और उस बाब का नाम उन्होंने रखा है किताबुल मनाकिब। उस किताबुल मनाकिब में आगे जाकर एक और बाब है, बाब फज़ाइल सहाबा, तर्जुमतुल बाब में यानी जो उन्वान है उसमें उन्होंने लिखा है मन साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रआहु मिनल मुस्लिमीन फमिन असहाबी व फहुव मिन असहाबी, कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको सोहबत मिली, वो ईमान वाला जिसे अल्लाह के नबी की सोहबत मिली या उसने अल्लाह के नबी को देखा है, वो सहाबी कहलाता है। चाहे वो एक लम्हे की सोहबत हो, एक लम्हे की मुलाकात हो, उससे रुतबा सहाबियत मिल जाता है। लोग कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कहा निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मैं कहता हूं इकबाल की बात पर यकीन है, मोमिन की निगाह पर तो यकीन है, निगाह नबूवत पर यकीन नहीं है। वो लोग जिन पर बराबर निगाह नबूवत अपनी तावानी और जोफिशानियों के साथ
اپنی تمام تر رونقوں اور نورانیت کے ساتھ برابر ان پر نگاہ نبوت شفقت اور مہربانی اور رحمتوں کے ساتھ پڑھتی رہی، مسلسل پڑھتی رہی۔ انہیں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کی زلفوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ صحابہ جانتے تھے حضور کے سر میں کتنے سفید بال ہے، حضور کی داڑھی میں کتنے سفید بال ہے، حضور کے جسم پہ نشانات کیسے ہیں، حضور کے پیرے کیسے ہیں، حضور کے ہاتھ کیسے ہیں، حضور اکرم کی داڑھی کیسی ہے، آپ کا سینہ کیسا ہے، آپ کے بازو کیسے ہیں، آپ کی پینیاں کیسی ہے، آپ کے پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں کیسی ہے، آپ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں، آپ کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں تو کیسے پیتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں، مشاورہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، جنگ اور جہاد کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، وفود سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، بادشاہان عالم کے نام خطوط لکھتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اخلاق کیسے ہے، معاملات کیسے ہے، معاشرت اور تہذیب کیسی ہے، آپ مشاورہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسی ہے، روزہ کیسا ہے، حج کیسا ہے، آپ زبان سے بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں، چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں، غصے میں چہرے کا رنگ کیسا ہوتا ہے، حساسیت اور بشاشت میں تماکہ کے وقت میں چہرے کے آثار کیسے ہوتے ہیں، ایک ایک آپ کی ادا کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ خدا کی قسم، اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ایسے جانثار اور فدائیان نہ کسی نبی کو ملے ہیں، نہ کسی بادشاہ کو ملے ہیں، نہ کسی دنیا پر حکمرانی کرنے والے کسی بھی انسان کو ملے ہیں، جیسے فدائی، جیسے شہدائی اور جانثاران اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر جب جنگ کا پانسا پلٹا جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے حملہ کر دی۔ حملے کے دوران صحابہ نے کیا نعرہ لگایا؟ صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے وہ الفاظ، خدا کی قسم تاریخ کے صفحات کی ایسی فدائیت اور شہدائیت اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کہنے لگے نفسی لنفسک الوقاء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اپنی جان دے کر آپ کی جان بچائیں گے، ہماری جان آپ کی جان کی ڈھال بنے گی۔ پھر صرف کہا نہیں، کیونکہ صحابہ ہماری طرح صرف نعرے نہیں لگایا کرتے، دل سے صحابہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے پہلے کسی جگہ گزارش کیا تھا کہ جتنی واض و نصیحت اس زمانے میں ہو رہی ہے تاریخ میں کبھی نہیں، جتنی واض و نصیحت اس زمانے میں ہو رہی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اور بدعملی بھی جتنی اس زمانے میں ہے کبھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ باتیں کم کرتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام باتیں نہیں کرتے تھے کہ دل کر لو جی، جلوس کر لو جی، احتجاج کر لو جی، ریلی نکال لو، ڈائریکٹ عمل میں آتے تھے، سیدھا عمل، آپ کا اشارہ ہوا نہیں اور عمل ہوا نہیں۔ ایک صحابی نے، آپ گزرے ایک جگہ سے، فضائل الاعمال میں آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوں گے، آپ ایک جگہ سے گزرے، دیکھا کہ بڑی عالیشان عمارت ہے، تھوڑا سا آپ نے ناراضی کا اظہار کیا، ناجائز نہیں کہا کہ یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کہا کہ اسے گرا دو، یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، تھوڑا سا ناراضی کا لہجہ آپ کا تبدیل تھا، صحابی نے اپنے بھاری گرا دی، صحابی نے بھاری گرا دیا، تو اس پر نگاہ نبوت رضامندی اور خوشی سے نہیں پڑی۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، حرام ہے کہ، لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی دسو جی حرام ہے کہ ناجائز ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ناجائز اور حرام میں کوئی فرق ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ بعض دفعہ ایسے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں جی اچھا ناجائز ہے گناہ بھی ہوگا، جب بتا رہے نا انسان کے جی ناجائز ہے، کہتے ہیں ناجائز ہے تو گناہ بھی ہوگا، پھر بندہ کہتے ہیں جی مکروہ ہے، کون سا مکروہ ہے، گزارا چل سکتا ہے کہ نہیں؟ صحابی نے کہا کہ نہیں، نگاہ نبوت میں 100% خوشی نہیں تھی، گرا دو۔ ایک صحابی آئے، لباس پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کا لباس تھا، سرخ رنگ کی چادر یا لباس تھا، آپ نے اس پر کچھ خفگی کا اظہار فرمایا، جا کر اس لباس کو آگ لگا دی کہ اس لباس پر
نگاہ نبوت خوشی سے نہیں پڑی، ناراضی سے اس میں ناراضی شامل تھی، کچھ اس میں شامل تھی، لہذا اس کو جلا دی۔ اس لیے صحابہ باتیں نہیں کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس میں غزوہ احد میں صحابہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہماری جان آپ کی جان پر قربان۔ صحابہ نے اپنا سامنے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پڑھیے واقعات سیرت کی کتابوں میں، ہم سیرت نہیں پڑھتے، لوگوں کے قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پاکستان سے ایک لڑکی بھاگ گئی ہے جس کا نام سیما ہے، اور وہ جا کر ہندو ہو گئی ہے اور اس نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ عمران خان کی ایک بیوی جمائمہ ہے، دوسری فلاں ہے، تیسری فلاں ہے، یہ ہمیں پتا ہے، اور ان کی بیٹیوں کے یہ نام ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم نواز نانی بن گئی ہے اور اب پر نانی بن گئی، یہ سارا ہمیں پتا ہے۔ اگر ہمیں پتا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتا، صحابہ کی سیرت کا نہیں پتا، ازواج مطہرات کی سیرت کا نہیں پتا، بنات طیبات کی سیرت کا نہیں پتا، حضور کے دامادوں اور آپ کے نواسے نواسیوں کی سیرت کا نہیں پتا۔ سارے کہتے ہیں ہم بڑے محب اہل بیت ہیں۔ میں کئی محبین اہل بیت سے اب تک سوال کر چکا ہوں، میں نے کہا جو محب اہل بیت کہنے والے ہیں کھڑے ہو کر اسی مجلس میں بتا دے، حضور کی بیویوں کے نام سنا دے۔ اہل بیت گھر والے تو یہی ہوتے ہیں نا، بیویاں بچے، چلو داماد اور نواسے نواسیاں بھی ہیں، وہ بھی سارے اہل بیت ہے۔ آپ کی بیویوں کے نام سنا دو، بیٹیوں کے نام سنا دو، بیٹوں کے نام سنا دو، دامادوں کے نام سنا دو، نواسوں اور نواسیوں کے نام سنا دو، ہم مان جائیں گے واقعی آپ محب اہل بیت، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو۔ صرف یہ بات ان سے نہیں ہے، ہم سے بھی ہے۔ محبت اہل بیت کا حق ہم پر بھی ہے، صرف زبانی کلامی نہیں کہ ہم صحابہ کے بھی محب ہیں اور اہل بیت کی محب ہے۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی طبقہ سے تعلق ہو، صحابہ اور اہل بیت ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے۔ مشترکہ اثاثہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے بارے میں ہمیں تعارف بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں یاد ہوگا کس سے کوئی نہ صحابہ کا نام آتے، 3 4 5 صحابہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا، عشرہ مبشرہ کے نام نہیں آتے ہوں گے، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جاؤ، میری طرف سے تمہیں جنت کا ٹکٹ ہے اور سرٹیفکیٹ۔ ایک مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ایک مجلس میں نام لے کر جن کو آپ نے جنتی فرمایا ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال آخری بات اور پھر گفتگو ختم ہماری کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تیر آ رہے تھے، حملہ ہوا غزوہ احد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چل رہے تھے۔ صحابی کی قربانی دیکھیے، حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، کیا کیا؟ ہاتھ آگے کیا، ہاتھ، تیر لگتے رہے، ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا۔ صحابی نے ہمت نہیں ہاری، ہاتھ نیچے کیا، دوسرا ہاتھ آگے کیا، کہا تھا نفسی لنفسی الوقاء، ہماری جان آپ کی جان کے تحفظ کے لیے حاضر ہے۔ دوسرے ہاتھ پہ ایک تیر، دوسرا تیر، لگتے یہ ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ صحابی نے اپنا سینہ پیش کیا، جب گرے آپ کے قدموں میں، آپ کے قدم مبارک کو چوما، آپ نے فرمایا جو جنتی دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لو، جو زندہ جنتی دیکھنا چاہے، ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی، جو زندہ جنتی دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لو۔ یہ ہے صحابہ اور یہ ہے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی ایک صحابی بھی بے نمازی نہیں تھا، کوئی ایک بھی اہل بیت کا آدمی بے نمازی نہیں تھا۔ نماز نہ پڑھنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، خنزیر کا گوشت کھانے سے بڑا گناہ ہے، اپنی ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، اپنی سگی بیٹی سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، جو میں اور آپ عام طور پر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔